اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے تک، اس دوران 13 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مزید پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 571 اپریل کا مہینہ، اگر عیسوی تاریخ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، اور اگر ہجری اعتبار سے دیکھیں تو ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہجرت کی جب آپ کی عمر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 53 سال، تو آپ نے ہجرت کی، تو ہجری اعتبار سے ہجری کیلنڈر تو آپ نہیں بتا سکتے، اس لیے کہتے ہیں ہجرت سے پہلے 53 سال پہلے، تو کیسا نکلے گا آپ کے لیے؟ اس کو کہتے ہیں اس زمانے میں تاریخ بتانے کا سٹائل کیا تھا، کوئی بڑا واقعہ ہوتا تھا تو اس واقعے والے سال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس سال میں کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ وہ جو ہاتھی والے ہیں، ابرہہ، جو ہاتھی لے کر جس نے کعبے پر حملہ کیا تھا، اس کو کہتے ہیں عام الفیل، یعنی جس سال ہاتھیوں کا قصہ پیش آیا اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہوئے تو وہ دن کون سا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ یہ جو پیر کا روزہ رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ دن ہے جس کے اندر مجھے پیدا کیا گیا، اور اسی وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی بھی نازل ہوئی، اور مورخین کہتے ہیں کہ جب آپ کا انتقال بھی ہوا تو پیر کا دن تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1162۔ اس میں کیا سبق ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں اس دن عید منائے کے روزہ رکھے؟ عید کے دن روزہ رکھنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ لوگ کہتے ہیں عید میلاد النبی، ایک دم کانٹرڈکشن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے لہذا ہم عید منائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس دن عید نہیں منانا ہے، اس دن روزہ رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اگر کوئی آدمی پیر کے روزہ رکھتا ہے تو سنت کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس لیے سیرت پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ بھٹکنے والے راستوں سے اپنے آپ کو بچانے کا بھی موقع ملے گا انشاءاللہ۔ اور تاریخ کیا تھی؟ لوگ 12 ربیع الاول کو عید مناتے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول کوئی آتھینٹک ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ ربیع الاول میں پیدا ہوئے اس کی دلیل ملتی ہے، لیکن محمود بادشاہ الفلکی ایک ایسٹرونومر ہے، ایسٹرونومی اور جغرافی کا ماہر، ایک بہت بڑے سائنسدان مصر کے ہیں، اور امریکہ کے ایسٹرونومی سبجیکٹ پر جو ماہرین ہیں وہ محمود بادشاہ فلکی کو مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے ترتیب کے حساب سے جو میں نے تاریخ کے جو واقعات کا میں نے ایک سیکوینشل آرڈر بنایا ہے، ایک ایونٹس کو کرونیکل جب کیا جاتا ہے تو 9 ربیع الاول کے علاوہ کوئی اور تاریخ نہیں پڑتی، 12 ربیع الاول تو ہو ہی نہیں سکتی انہوں نے، لیکن لوگ کیا ہے 12 ربیع الاول کو عید مناتے ہیں، جبکہ 12 ربیع الاول کو جمہور کے قول کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ کیا ہے؟ 12 ربیع الاول۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی سے کہہ دیجئے میں تو تم جیسا ایک انسان۔ بہت ضرورت۔ سیکنڈ پوائنٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو دودھ پلانا اور پرورش کرنا، اس کو کہتے ہیں رضاعت اور حضانت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی سب سے پہلی آپ کی والدہ محترمہ آمنہ ام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ، اور ایک فویبہ، تیسرے ہیں حلیمہ السعدیہ۔ مورخین کہتے ہیں کہ ان دونوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا، ان کے بارے میں ذکر ہے کہ بعثت کے بعد فویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بات مورخین۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کی وفات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھوٹے ہی تھے، انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد پرورش کس نے کی؟ ام ایمن۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حاضن تھے، یعنی پرورش کرنے، دودھ پلانے والے الگ اور پرورش کرنے والے الگ۔ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح السیرہ نبویہ میں اور دیگر مورخین نے اس واقعے کو آتھینٹک بتایا کہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی ماؤں کی بھی قدر کرتے تھے. آج تو ہم اپنے سگی ماؤں کی بھی قدر نہیں کرتے. کیسی قدر کرتے تھے ہم جانتے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین میں فتح حاصل کی، یوم حنین میں فتح حاصل کی، تو اس وقت پر سارے کے سارے گاؤں کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کے طور پر جب لے لیا، تو وہاں پر ایک شاعر اٹھ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے محترم ہیں، ہمارے بچے، ہمارے جانور، ہماری مال و دولت وغیرہ سب مال غنیمت کے طور پر لے کر جا رہے ہیں صحابہ اکرام. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو یاد دلا دیتے ہیں آپ کی جو ماں تھی حلیمہ سعدیہ، وہ اسی گاؤں کی رہنے والی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ماں کا نام سنا، آپ نے کہا میں دوسروں کے بارے میں تو نہیں کہتا، میرے پاس جو جو موجود ہے تمہارا یہ سب لے. مہاجرین نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا جو ہے وہ بھی تو آپ کے لیے ہے. انصار نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو جو ہمارے پاس ہے وہ بھی آپ کے لیے ہے. اس دن جو جو بھی ان سے لیا گیا تھا سب واپس کر دیا گیا. ایک رضائی ماں کی اتنی قدر، اور آج ہم اپنی سگی ماؤں اور سگے باپ کی قدر نہیں کرتے، اپنے بھائیوں کی قدر نہیں کرتے. رشتہ داریوں کا خیال رکھیں. اور تیسرا پوائنٹ ہے تسمیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد. سورہ صف سورہ نمبر 61 کے آیت نمبر 6 میں بتایا گیا عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی کہ میرے بعد احمد آنے والے ہیں. اور ابن سعد حسن درجے کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104 میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمیت احمد، کہ مجھے احمد نام رکھا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام رکھا گیا. عاقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. ماہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. بہت سارے نام بتائے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. سورہ ضحیٰ پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. اس میں دو فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو تہمت لگانے والا ہو سکتا ابا نے سکھا دیا ہوگا، اس لیے اب آ کر یہ آدمی نبی نبی کہہ رہا ہے. کوئی کسی نے نہیں سکھایا، اللہ نے سکھایا اللہ کے نبی. اور دنیا میں جو بھی تکلیف میں رہتے ہیں ان کو ہمت ملتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اس کا مطلب اطلاق کہ یتیم بننا کوئی نحوست والی چیز نہیں ہے. دنیا کے جتنے کمزور اور پریشان حال لوگ ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، اتنے یتیمی کی حالت میں رہنے والے، اتنے اونچے نبی، اتنا اونچا مقام. اس کا مطلب ہے نکلا کہ اچھا عمل کرو گے، نیک عمل کرو گے تو اللہ آگے لے کر جائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں. ایک ہمت ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. چوتھا پوائنٹ شق صدر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا صحیح مسلم حدیث نمبر 162 کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، یعنی پیدا ہونے کے بعد 2 سال کا جو مرحلہ تھا، اس مرحلے میں فرشتے آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالتے ہیں، اس میں سے گندا ایک جس کو کہتے ہیں علقہ، لوتھڑا نکال دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسند احمد بن حنبل کی روایت پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ مجھے ختم نبوت کی سیل ماری گئی، گندا لوتھڑا نکالا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو واپس ڈال دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس وقت پر، انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کر رہے ہیں کہ اس وقت پر زمزم کے پانی کا ایک تس تھا، اس کے اندر اس کو دھویا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر، اس کو کہتے ہیں شرح صدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پاک کر دیا گیا. انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 162 میں کہ وَكُنْتُ أَرَىٰ أَثَرَ ذَلِكَ الْمَخِيطِ فِي صَدْرِهِ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر وہ دھاگے کے نشان دیکھتا تھا. مدینے میں بھی، یعنی تقریباً 53 سال کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر وہ دھاگے کے نشان تھے، جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کو چاک کیا گیا تھا. اور 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے گزرنے کے بعد دادا نے کفالت کی، اور کتنا چاہتے تھے اندازہ لگائے. مستدرک الحاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 659 میں لکھا ہوا ہے کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریوڑ کو لانے چلے گئے. دادا پریشان، ارے کہاں ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے جانوروں کو صحیح سالم لے کر آئے تو بولے بیٹا دوبارہ چھوڑ کر نہ جانا. یعنی دادا کتنے پیار سے پالتے تھے، آپ اندازہ لگائیے. یعنی بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میٹھے اخلاق والے تھے، بڑے لوگ ان سے پریشان نہیں ہوتے تھے. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی اچھا کر دو. 6واں
चाचा कितना चाहते थे अंदाजा लगाइए। शेख अलमानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को ऑथेंटिक कहा। यमन से लेकर सीरिया तक तकरीबन 2000 किलोमीटर पर तिजारत फैली हुई थी अरब की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवानी में भी आ रहे थे, उस वक्त पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अभी बच्चे थे भी, उस वक्त पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े तिजारत को समझने के लायक बन चुके थे। आज हमारे बच्चे बड़े हो जाते, तिजारत नहीं समझते। हमारे बच्चे बड़े हो जाते, दुनिया कैसे चल रही है, इकोनॉमिक सिस्टम उनको नहीं मालूम, दुनिया का समाजी सिस्टम नहीं मालूम। बड़े भोले अंदाज में हम लोग तरबियत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब शाम के रास्ते पर ले जाते, सीरिया के रास्ते पर। वहां पर बहीरा अर्राहिब एक ईसाई कहता है, क्या कहता है उसने, उसका जुमला सुनिए आप। तिर्मिदी शरीफ की रिवायत हदीस नंबर 3620 में लिखा हुआ है, हादा सय्यदुल आलमीन, हादा रसूलुल्लाह रब्बिल आलमीन, हादा यबअतहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन, कि ये जो बच्चा है ये आगे चलकर सारे आलमों का सरदार बनेगा, रसूल बनेगा, और अल्लाह ताला इसको रहमतुल लिल आलमीन बनाएंगे। ईसाई कह रहा है या वो राहिब कह रहा है। अबू तालिब कहते हैं कि तुमको कैसे पता चला? मैं देखता हूं कि जब से ये बच्चा यहाँ से गुजर रहा है, दरख्त और पत्थर इसको सलाम कर रहे हैं और दरख्त झुक रहे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि बचपन में मैं आवाजें सुनता था और सलाम या कुछ आवाजें सुनता था पत्थर और दरख्तों के, जो मेरी इज्जत किया करते थे, मैं शर्मा कर लोगों को कहता नहीं था, कहीं लोग मुझे पागल ना समझे। लेकिन बाद में जब नबी बनाया गया तो मुझे पता चला दरअसल वो मेरे नबी बनाए जाने के पेशन गोया थे। अब संदा लगाइए आप, चाचा, उसका चाचा उनका और एहतराम और एहतमाम करना शुरू कर देते हैं। 7वां पॉइंट, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खुसूसियतें मिली तो आप घर में नहीं बैठ गए। आप अपने बारे में कहते हैं, बुखारी रिवायत हदीस नंबर 2143 में लिखा हुआ है कि नाम कुन तो अराहा अला करारित अहली मक्का, मैं चंद टके जो मक्के के अंदर मिलते थे उसकी वजह से जाकर लोगों की बकरियां चराया करता था, मेहनत करके अपनी कमाई करता था। आज अपने बच्चों को हम अपने पैरों पर ठहराने की कोशिश ही नहीं करते। माँ बाप इतना दे देते हैं, बच्चों के अंदर टैलेंट और स्किल्स नहीं जगाते। बकरियां चराने से बहुत बड़ा टैलेंट मिलता है। लोग कहते हैं कि लीडर बनना आसान हो जाता है। अल्लाह ताला हमको भी बेहतरीन बनाए दे। 8वां, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौमों के मसलों के अंदर शरीक हुआ करते थे। जैसा कहते हैं इब्ने हिब्बान की रिवायत में है, जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 216 में लिखा हुआ है कि शहीद तो गुलाम, मैं भी बच्चा था लेकिन मैं बड़ी बड़ी महफिलें अटेंड करता था। मा उमूमती हिल्फल फुजूल, जहां पर ये तय हो रहा था कि मक्के के अंदर किसी जालिम को रहने नहीं देंगे, उस वक्त पर मैं इनके साथ था, यानी जालिम को हम दरमियान में रहने नहीं देंगे। यानी मतलब ये है कि मजलूम की मदद करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरे मिलकर मुआशरे से दहशत गर्दी को दूर करें। जहां जहां दहशत गर्दी वाला मिजाज होता है उसको टोकना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दहशत गर्दों को साथ मत दीजिए, अल्लाह हिफाज़त फरमाए। 9वां पॉइंट है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजिर थे, अमीन थे, सादिक थे। जैसा कि पता चलता है सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 4836 के मुताबिक कि इब्ने साइद जब आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तो तुम्हें जानता हूं। इब्ने साइद ने कहा, हाँ मैं भी आपको जानता हूं, आप कितने बेहतरीन पार्टनर थे पहले, कभी आप मुझे टाल मटोल नहीं करते थे, कभी धोखा नहीं देते थे, ना कभी फिराते थे। यानी बिजनेस के अंदर टाल मटोल करने से आदमी की शख्सियत क्या हो जाती है, गिर जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजनेस में कभी भी टाल मटोल नहीं करते थे। अल्लाह ताला हमारे मामलात को अच्छा बना दे। 10वां पॉइंट, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शादी करने का इरादा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी को देखकर अल्लाह ताला आज भी हमारे रिश्तों को अमानत और दियानत की बुनियाद पर कायम कर दे। 11वां पॉइंट, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा बनाने में जब शिरकत करते हैं तो उस वक्त पर कोई मशवरा देते हैं कि अपनी चादर निकाल लो, नंगे होकर ही सही, जरा आसान होगा पत्थर उठाने। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग काबे के करीब कपड़े पूरे उतार देने को बुरा नहीं समझते थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बुत परस्ती से बचाया, गानों से बचाया, यहाँ तक के नंगा रहने से भी बचा लिया लोगों के सामने। जब कपड़ा निकाला गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गशी खाकर गिर गए। यानी अल्लाह ताला ने आपको इतना बाहया बनाया था। अल्लाह ताला हमको भी, हमारी बच्चियों को भी हया वाली बना दे। आज हमारे बच्चियां भी ऐसे कपड़े पहनते हैं, माँ बाप देखते और खामोश रहते हैं। अल्लाह ताला हमको हया वाला बना दे।
جب حیا چلے جاتی ہے تو ہر قسم کی برائی گھر کے اندر آ جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں حیا والا بنا دے. اور اسی طریقے سے آپس میں اختلاف ہوا کہ حجر اسود کون رکھے گا, تو سارے قبیلے والوں نے کہا اس پہاڑ کے پاس سے جو پہلے آئے گا وہ اس کی بات مان لیں گے. وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورے قبیلے والوں میں کس کو دے, کہ کون قبیلے والا پتھر رکھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چادر پھیلا دو. پتھر رکھا گیا. پورے قبیلے والوں سے کہا کہ تم یہ چادر اٹھاؤ. سب کو موقع مل گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ حجر اسود اس کی جگہ پہ بہرحال رکھ دیا گیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کم عمر میں پورے قبیلوں کو ملانے کے لیے جو میچورٹی چاہیے وہ لیول کا فہم تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فہم عطا کرے کہ جب مسلمانوں میں جھگڑے ہو جائے یا انسانوں میں جھگڑے ہو جائیں تو ہم مرچی ڈالنے والے نہ بنے بلکہ اس کو سالو کرنے والے بنے. آج کل کیا ہو رہا ہے, اور دو اس کے اندر پوائنٹ ایڈ کرتے ہیں, غیبت, چغلخوری. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عادت سے بچائے. 12واں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی پیشن گوئیاں ہر کوئی دے رہے تھے, یہاں تک کہ جن بھی دے رہے تھے. کئی جو جنوں کو رکھتے تھے ان کے پاس آ کر کہتے اب ہم آپ کی سروس نہیں کر پائیں گے. وہ کہتے تھے کیوں؟ کیونکہ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. ہم اے کاہن تیرے پاس خبر لاتے تھے آسمانوں میں جا کر. ابھی ہم آسمان میں جا رہے ہیں تو وہاں پر شدید بمباری ہو رہی ہے, وہاں پر شہاب ثاقب ہم پر پھینکے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایک نبی آ چکے ہیں, اب ہماری دال گلنے والی نہیں ہے. یعنی انداز لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے ہر طرف پہ انتظامات شروع ہو چکے تھے. 13واں نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو اس وقت پر یہ پورے 40 سال کے بارے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا وہ حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اور یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 160 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آتے ہیں جب پہلی وحی نازل ہوئی. اور جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کی کیفیت کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بنائے جانے سے پہلے دیکھتے تھے کہ بت پرستی صحیح نہیں ہے. ان کی فطرت انکار کر رہی تھی, کہتی یہ تو نہیں ہوگا, یہ صحیح راستہ نہیں ہوگا. یہ سب چھوڑ چھاڑ کر غار حرا چلے جاتے, وہاں بیٹھ کر عبادت کر رہے. جب غذا ختم ہوتی آتے. یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ اندازہ لگائیے غار حرا کتنے اوپر ہے, ایک پہاڑ ہے, پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے. ایک عورت کھانا تیار کرتی ہے اور وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک ہاتھ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کر جاتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے پہاڑ کیسے چڑھتی تھی ہوں گے اندازہ لگائیے. اور صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو خاتون آ رہی ہے یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو میرا سلام سنا دو. اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس عورت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے, جنت کے اندر لکڑی کا ایک محل بنا کر دیں. یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے لیے حدیث بہت کافی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خدمت کرتی تھی اندازہ لگائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تھے کہ ایک وقت ایسا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کہتے اقرا, اب پڑھو. اقرا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو ایک امی ہوں. تم کہا کہ ما انا بقاری. اس کے بعد جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ بھیجتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر وہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یعنی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی نیا اپنی طرف سے پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہے, جو پڑھا جا رہا اس کو دہرانے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو وہ سمجھ گئے اور اس کے بعد ان کے زبان پر اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا, پڑھنا آسان کر دیا, کیونکہ پڑھانے کی ذمہ داری کس نے لے لی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شدید خوف طاری ہوا. وہ آئے آ کر کہا کہ زملونی زملونی, مجھ پر چادر ڈال دی جائے. اس کے بعد جب ذرا سا تھما تھوڑا سا خوف تو اس کے بعد کہتے ہیں انی خشیت علی نفسی الہلاک, کہ میں اپنے آپ پر ہلاکت کا اندیشہ کرتا ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی پیاری بیوی ہے. دیکھیے آج کل کی ہماری خواتین تسلی نہیں دیتے. نہیں, اگر ہمارے ان کی جگہ پہ ہماری خواتین ہوتے تو کیا بولتے, میں کب سے کہہ رہی تھی پہاڑوں پہ مت جاؤ, آپ جب دو پہاڑوں پہ جاتے تھے. ایسا نہیں بولے, کیا بولے,
कल्ला, हरगिज नहीं। बश्शिर, अबशिर, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाइए, वल्लाहि ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह ताला आपको ऐसा वेस्ट नहीं करेगा। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहे इन्नका लतसिलुर रहम, क्योंकि आप, ये पूरे 40 साल की गवाही हो रही देखिए, क्योंकि आप रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, सिला रहमी करते हैं। व तस्दुकुल हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सच बोलते हैं। एक बीवी गवाही दे रही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के बारे में। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तहमिलुल कल्ला, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों का बोझ उठा लेते हैं। व तुक्सिबुल मादूमा, नहीं कमाने वाले को कमाने के लायक बना देते। आज हम किसी का बिजनेस अच्छा चमक रहा है तो उसकी टांग खींच देते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्टा था, किसी को मुश्किलात हो रहे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ देते थे। अगर कोई तरक्की कर रहा है तो हम उसको जाके बोलते आदमी अच्छा नहीं, उसकी जॉब खराब करा देते। नऊज़ुबिल्लाह, हमारे अखलाक खराब हो चुके, अल्लाह की पाक करा। व तुक्सिबुल मादूमा व तक़रिद ज़ैफ़, हम मेहमानों को बोझ समझते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान नवाजी में आगे थे। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों पे जब मुसीबत आती है तो उस वक्त पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते। आज हमको पता चलता है कि किसी पर मुसीबत आई तो उसका फोन ही नहीं उठाते, पता नहीं क्या खर्च पूछेगा, पता नहीं क्या मदद पूछेगा। अरे ये अपॉर्चुनिटी का टाइम है, अल्लाह को मनाने का टाइम है, जन्नत में आसानी से निकलने का और पास होने का टाइम है। ऐसे वक्त पर आप मदद नहीं कर रहे हैं।